خزانہ، ان سب دوستوں کے نام جو اصل خزانے کی تلاش میں ہیں، یعنی میں اور سارے پاکستانی۔ زندگی بدلنے والی ہے، یہ احساس دانیہ اور اس کے چھوٹے بھائی ہادی کو گہری خوشی میں لپیٹ رہا تھا۔ اکثر تو گاؤں میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تھی، ایک دن دوسرے دن کی طرح ہی لگتا تھا۔ بہت سے لوگ بے روزگار تھے۔ دانیہ اور ہادی کے ابا کے پاس کام تو تھا، لیکن گھر میں پیسے کی پریشانی ہر وقت رہتی۔ اب تو بچے اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ کل رات تک زندگی کچھ تھکے ہوئے انداز میں چل رہی تھی، لیکن چودھری صاحب کی کہانی نے اس کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ تو بہت لمبی کتاب ہے بھائی، اس کو کون پڑھے گا؟ تھوڑی سی چیٹنگ کر لیتے ہیں، خزانے پہ آ جاتے ہیں۔ آخر چودھری صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ بولے، دانیہ اور ہادی، تم نے خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ دانیہ حیران ہو گئی، لیکن چودھری صاحب یہ تو بالکل چمکدار نہیں ہے۔ ہادی بول پڑا، اور زیور کی طرح خوبصورت بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب مسکرائے، وہ کہنے لگے، اصل خزانہ وہ چیز نہیں جو صرف پیسے سے خریدی جائے، اصل خزانہ تو وہ عقل اور تجربہ ہے جو ایک پشت دوسری پشت کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ جو کہانی ہمارے بڑوں نے پڑھی اور سنی وہ ہمارے لیے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ جہاں سے ایک کتاب ڈھونڈی گئی ہے وہاں اور بہت سی ہوں گی۔ کتاب، خزانہ، چودھری صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لگتا ہے کنویں میں ڈھیروں کہانیوں کا راز چھپا ہے۔ وہ جگہ تھی جہاں ہمارے بڑوں نے کتابیں محفوظ رکھیں۔ جاؤ انہیں جمع کرو اور ان کی قدر کرو۔ کتابوں کی قدر؟ چودھری صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ اپنا ہاتھ بہت پیار سے کتاب پر پھیرتے ہوئے وہ گاؤں والوں سے کہنے لگے، ہمارے ماضی کی کہانیاں ہمیں بہت سے وہ اصول سکھائیں گی جو ہم بھول چکے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرائیں گی۔ جاؤ کتابیں چن لو اور انہیں گھر جا کر پڑھو۔ اپنے ماضی کی کہانیاں اپنے بچوں کے ساتھ بانٹو، انہیں ہر رات پڑھ کر سناؤ، پھر انہیں پڑھنا سکھاؤ اور تمہاری مفلسی کو علم دور کر دے گا۔ کس قسم کی بیکار یہ بات چیت ہے صاحب؟ آج کے زمانے میں کتاب سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بار بار دکھایا کہ ہمارے ہاں اب جو کتاب چھپتی ہے اس کی تعداد اشاعت تقریباً 500 ہوتی ہے۔ یہ جو خزانے کی تلاش کی کہانی ہے، میں تو یہاں آیا تھا یہ سوچ کے کہ یہاں کوئی دبا ہوا خزانہ ملے گا، مجھے یہ ردی ہاتھ لگ گئی۔ اس ردی سے مجھ کو کیا ملنے والا ہے؟ چودھری صاحب نے بھی عجیب عجیب سی باتیں کرنے کی، اور یہاں دیکھیں تو چاروں طرف یہ ڈھیر ہے ملبے کا، کاغذ کا ضیاع۔ یہ لوگ خیال نہیں کرتے درخت کٹتے ان کتابوں کو چھاپنے کے لیے۔ نہ جانے کتنے خوبصورت درخت کاٹ کے یہ بیکار کتابیں چھاپ ڈالی۔ اس کتابوں کا کیا اب ہم اچار ڈالیں گے؟ نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں بھائی لوگ۔ ہائے ہائے۔ السلام علیکم۔ یہ کتابوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے بیٹھ کے یہ بیکار کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی کو کرنے کا کام ہے۔ کھیلیں گے کودیں گے تو بڑے آدمی بنیں گے۔ دیکھیے آج کل سب بڑے آدمی صرف کھیلتے کودتے تو ہیں۔ کیا ہو رہی ہے؟ I'll read you the Egyptian polar bear. All right, well let's do it. Hello. Hello. Let's have it. Nanook in a gold and lapis lazuli collar with a grand medallion, and officer presented him to the royal court. I, King Rahotep, he said, declare Nanook the great white polar bear, the royal playmate of the king today. There will be no work. He gladly said, my friend and I are going to play. This is not working out. What's your name? Manin. Manin, aren't you wasting your time reading? No. Yeah, come on, let's go play. Come on, let's go play. Come on, let's go party. Come on. Isn't this boring business? We say takaniya padne bekar mein. A little bit boring, right? Yeah, we should be. Do you think this is a waste of time? سب پیسے ویسے ضائع کیے کتابوں کے ساتھ کر کے، کام کا کام ہو رہا ہے نا، پڑھ کیوں رہے ہو آپ لوگ؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو ادھر؟ یہاں پہ کتابیں پڑھنے کے لیے۔ کتابیں پڑھتے ہو؟ اور کدھر رہتے ہو آپ؟ کہاں رہتے ہو؟ گھر کہاں ہے آپ کا؟ ارے بتا دو بیٹی، گھر کہاں ہے؟
پاس میں رہتے ہو؟ بستی میں رہتے ہو. تو بتا کیوں نہیں رہے ہو کہ بستی میں رہتے ہو؟ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اچھے بچے ڈرتے تھوڑی ہیں, بچوں کو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا. اور آپ کہاں رہتے ہو؟ Gulberg 3. گلبرگ 3 میں رہتے ہو. So you come here often? I just started from Monday. Last Monday you've started coming here. This Monday. Today's Monday, right? Okay. And you come here with reading stories Yes. to all these people? Yeah, and I do artwork. And you do artwork. And how old are you? I'm 9. You're 9 and you're doing artwork and you're reading storybooks. You come to this yucky place. It's not yucky, it's a fun place. What? Where's the fun? There's no muck here. There's no filth here. You've got these horrible books here. This cannot be. Books are not horrible. Whoever told you that? I. King Rehotep said that? Why, you the King Rehotep or the Queen Rehotep? I didn't think books are horrible. You don't think books are horrible? You sure about that? Because I like history and I like reading books about history and things. Are you sure you're 9-year-old and not just a 40-year-old midget? No. Positive? آپ کہاں سے آئے ہو؟ بتا دو کہاں سے آئے ہو؟ شہر سے آئے ہو. کس علاقے میں رہتے ہو؟ بہت دور سے آئے ہو؟ پاس رہتے ہو؟ بتا دو بیٹی. اچھا آپ بتاؤ کہاں سے؟ بستی میں. بستی میں آئے ہو. اور کون سی بستی ہے؟ نہیں, بستی سے آئے ہیں. کتنی دور ہے؟ پاس ہے. پاس ہے. کیسے آتے ہو؟ گاڑی میں آتے ہو, پیدل آتے ہو, بس میں آتے ہو, کس چیز پہ آتے ہو؟ پیدل. پیدل آتے ہو. روز روز آتے ہو؟ کبھی کبھی آتے ہو, روز روز آتے ہو؟ پیر کے پیر. پیر کے پیر. اچھا آپ بتاؤ, آپ کی پھر یہ کہ آپ نے پکڑا کھیت سے منڈی, یہ کیا ہے کہانی ہے؟ اس میں سے تھوڑی سی پڑھ کے تو سنا دو یار, کیونکہ مجھے تو پڑھنا آتا کوئی نہیں. کھیتوں سے مٹر اور ٹماٹر توڑے, پیاز لہسن کو زمین سے نکالا, ہری ہری پالک اور سرسوں کاٹی, سبزی کی ڈھیروں کو ٹوکروں میں بھرا, ٹوکروں کو ٹرک میں رکھ کر ہم سبزی بیچنے شہر چلے. مولی گاجر کے کھیتوں کے ساتھ ساتھ آم اور نیبو کے باغوں سے گزر کر نہر کے کنارے ٹیوب ویل کے قریب سے ہو کر پل کے اوپر سے گزر کر ہم شہر جانے والی سڑک پر پہنچے. بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے بچتے بچاتے سے کی ٹال سے بائیں طرف مڑ کر آٹے کی چکی کے پاس سے ہو کر ٹوکروں اور بسوں کے شور کے درمیان بازار کے بیچوں بیچ ہم سبزی منڈی پہنچ گئے. سبزی ترکاری کے ٹوکرے ٹرک سے اتارے, دکانداروں کے حوالے کیے, پیسوں کا حساب کتاب کیا, پھر چائے پراٹھے کا ناشتہ کر کے خالی ٹرک کے اندر ہم چادر اوڑھ کر سو گئے. یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی, کیونکہ میں تو اتنا نہیں پڑھ سکتا, اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو نا رٹا لگا کے یاد کیا ہوا, لیکن 2-4 غلطیاں جو کی تو اس سے لگتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہی ہے. خوش رہو بچہ. کون ریڈنگ؟ میں کہاں بیٹھوں بھائی, یہ کدھر کس دن آپ بیٹھے تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا کہ آپ آنے والوں کو بیٹھنے کی کوئی جگہ شگہ نہ دیں. ادھر کی ایکٹیویٹی ہے. یہاں ہم بچوں کو ایک کہانی سنا رہے ہیں. ایک تھی چڑیا, ایک تھا کوا. ایک تھی چڑیا اور ایک تھا کوا. چڑیا کون ہے, کوا کون ہے؟ یہ چڑیا ہے, یہ کوا ہے. اور نہیں یار, آپ چڑیا ہو, ادھر وہ کبا لگتا ہے مجھ کو. عمیر کوا ہے. عمیر تم کوے ہو؟ اچھا جی. دونوں کے گھونسلے پاس ہی پاس تھے. چڑیا کا تھا ہینگ کا گھونسلہ اور کوے کا تھا تنکوں کا گھونسلہ. ایک دفعہ کوے اور کوی نے مل کر دال پکائی. کوی بولی ہم تو ہینگ سے کھائیں گے. کوے نے کہا میں اس وقت ہینگ کہاں سے لاؤں؟ کوی نے کہا ہماری پڑوسن چڑیا کا گھر ہینگ کا ہے اور ذرا سی اس سے مانگ لاؤ. کوا چڑیا کے پاس آیا اور کہا بی چڑیا, آج ہم نے دال پکائی ہے, اگر تھوڑی سی ہینگ دے دو تو بڑی مہربانی ہو. میں تو بور ہو گیا. آپ لوگ بور نہیں ہوئے اب تک؟ کیوں بھائی؟
چلو باہر جا کے کوئی کنچے ونچے کھیلیں, گلی ڈنڈا کھیلیں, کوئی کرکٹ شکٹ لگاؤ. یہ کیا بیکار کے کام میں لگے ہو؟ اس سے کیا مل جائے گا آپ کو؟ اسی ہی تو سب کچھ ہے. یہ کہیں کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ بیکار کی باتیں آپ نے کس کو سمجھائی ہیں؟ کس نے سمجھائی ہیں؟ اگر ہم بڑھ جائیں گے تو بڑے آدمی بنیں گے. بڑا آدمی بن کے تم نے کون سا کچھ کر لینا ہے جو باقی بڑے آدمیوں نے کر لیا؟ کسی بڑے آدمی نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ یہ ہے نا کیا؟ کس نے کیا؟ قائد اعظم عمر واقعی یار تم لوگ تو خطرناک لوگ, بڑی ریہرسل لگ رہی ہے مجھے. آپ پڑھ لکھ کے کیا کرو گے بھائی؟ میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گا. یار ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے بھائی؟ مریضوں کا علاج بچاؤں گا ان کو. بڑے ہو کے مجھے دوائی دو گے ہے نا, میرا بہت گلا خراب ہے. وہ گلا دبا دوں نہ دینا بھائی, خدا کے بعد لو خیال میں. یار آپ کیوں پڑھ لو تو یار کرکٹ شکٹ لگائیں باہر جا کے, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, ہاکی کی ٹیم بھی آئی گی. اور میں نے بڑا آدمی بننا ہے پڑھ کے. یار یہ سب کو بڑا آدمی بننے کا شوق کیوں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ بڑا آدمی بڑھنے سے سب کچھ بنتا ہے. وہ یہاں کوئی بندے تھا پتر نہیں بنا, وہ بڑے آدمی بننے کے چکر میں. کیسا ملک اور کون سی چیز قسم. آپ کیوں آئے بھیا؟ ہم آئے ہم پڑھنے آئے ہیں. کہاں سے آئے؟ ہم بستی شادشان سے. کتنی دور ہے بستی؟ کافی دور ہے. تو کیسے آتے ہو؟ اس کو بتانے دو, تم چکر چلا رہے ہو. یہ لیڈر ہے بھائی, یہ مستقبل کا سیاست کرنی ہے اس نے تو. ہاں بستی شہر میں پیدل آتے ہو, گاڑی میں آتے ہو, بس میں آتے ہو, بس میں. بس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں, ہم تو کھیلتے کودتے آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر میں کہوں کہ یہ بیکار کا کام چھوڑو, ہم لوگ باہر جا کے تم چپ رہنا ہو کیپٹن عمران خان باہر جا کے کرکٹ شکٹ لگایا تو چلے چلیے بیکار کا کام چھوڑیں. ہم نے کہانی پڑھنی ہے, کہانی پڑھنے میں مزہ آتا ہے. بھائی کہانی پڑھنے میں کس کو مزہ آتا ہے؟ آپ خود جھوٹ بولو, اپنی کہانیاں لگاؤ, پڑھ کے کیا کریں؟ اس میں مزہ آتا ہے. باہر گلی ڈنڈے میں کیا رکھا ہے؟ بڑا مزہ ہے, کسی کی شیشہ ویشہ توڑیں گے بہت مزہ آئے گا. انہوں نے ہمارے پیچھے پڑ جانا. انہیں تو بھاگ جائیں گے ہم لوگ, میں بہت تیز بھاگتا ہوں. وہ تو اپنی اپنی دوڑ پہ ہے نا. اپنی دوڑ پہ میں بھاگوں تم پٹو گے. کسی کے گھر کی گھنٹی چنڈی بجا کے بھاگتے نہیں, کیوں بھائی؟ بری بات ہے. یہ بھی آپ کو کس نے سمجھا دی, میں پوچھ سکتا ہوں یہ بات؟ وہ باہر نکلیں گے, ہمیں ماریں گے. وہی دوڑ لیں گے ہم, ہماری دوڑ ہلکی ہے. ہاں تو بھی تو کہہ رہا ہوں, پہلے کرکٹ کھیلیں گے, دوڑنا سیکھیں گے, پھر لوگوں کو گھنٹیاں بجا کے گلی ڈنڈا کھیلیں گے, گلی ماریں گے, بھاگ جائیں گے. گیلی بھاج جائے گی, بھاگ جائیں گی, نہیں بنا لیں گے یار, اس میں کیا. وہ آپ کو آتی ہے نا. یہ بچے یقیناً کرپٹ ہو گئے, ان کے پاس مجھے اس قوم کے مستقبل پہ کوئی آس نہیں ہے. جو جبھی لو ہمارے سپورٹس کا حال آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بچوں کو کھیلنے سے روک دیا ہے, اور یہ جو بیکار کی ایکٹیویٹی ہے کتابوں کی, اس میں اب دیکھیں کرکٹ میں ہمارا کوئی حال نہیں ہے, ہاکی ہم نہیں کھیل سکتے آج کل, کوئی سپورٹ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کچھ کر رہا ہو, کیونکہ ہم نے سڑکوں سے یہ سارے کھیل کود ختم کر دیے. اور یہ بیکار کا جو کام ہے کتابیں کا, بندہ خدا دنیا میں نام روشن ہوتا تھا ہمارا یہ کھیل کود سے. اب نام کھیل کود کے رہے, اور تعلیم شالیم تو ہمارے ہیں نہیں. اب یہ بیچارے معصوم بچوں کو یہ لگایا ہوا جی کتابیں پڑھو. اللہ کا شکر جی, میں کتاب نہیں پڑھنا جانتا ہوں, اور یہ ہمارے پاس تو ہم نے دیکھا کسی دکان میں جاؤ کتاب اردو کی کوئی ملتی نہیں ہے, اور جو لوکل کتاب چھپتی ہے وہ 400-500 کاپی چھپتی ہے. یہ پتہ نہیں بچوں کو کون سا یہ جو نا بیوقوف کام پہ انہوں نے لگایا ہوا. اور اگر آپ یہاں آ جائیں تو یہ نہیں یہ بچہ ہوشیار ہے جی, فیصل شیخ اس کے پاس, اور لیکن یہ ہے کوئی صحیح بندہ نہیں, کیونکہ اس کی اوبیسلی کتابیں زیادہ دیکھیں بورو کر رہا ہے یہ لائبریری سے. یہ بچہ ترقی کرنے کے چانسز کم ہیں. لیکن خوشی مجھے دیکھ کے کہ یہاں مجھ جیسا بھی کوئی بیوقوف شخص موجود ہے جس کی عمر شمر ہو چکی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کہیں سنی معاف کیجیے, میں تھوڑا گھٹیا قسم کا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی لائبریری ہے. میں آیا مجھے اپنی بیٹی کے لیے بکس ایشو کروانے. شی از اے ممبر. But why would you do that to your children? It helps a lot. In growth and development. Do you read books yourself? Not much. Not much. And we've done quite well in life, alhamdulillah. Yes. So why are we destroying our future by... No, it's not destroying our future. آپ دیکھیں نا, میں بھی جس جنریشن سے ہوں ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج نہیں. آپ جس جنریشن سے پڑھنے کا کوئی رواج, الحمدللہ ہم نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتا ہوں, اور زندگی ہماری سیٹ چل رہی ہے. بٹ آئی فیل کہ اگر میں پڑھتا تو شاید موسٹ پرابلی شاید اس سے بہتر ہی ہوتے. اور
سارے سیاستدان یہی بیٹھے اگر میں پڑھتا تو بہتر ہوتا. کیا بہتر ہوتے صاحب دنیا میں نام ہمارا روشن ہے. Knowledge and your education always helps you. How would it change the fact that we are called the most dysfunctional state, dangerous state, worst? That is totally, I mean, it's false. جبھی تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو نہ پڑھائیں گے نہ وہ چیزیں پڑھ سکیں گے, نہ یہ پڑھیں گے نہ ڈسکریج ہوں گے. اگر ان کو کہتے ہیں نا ignorance is bliss, ignorance is power, اگر بچوں کو تعلیم دے دی ہم نے, ان کو پڑھنا نہ سکھا دیا تو ناکارہ ہو جائیں گے. It's totally, I mean, opposite what you are saying. I'm so glad کہ یہ جو ایک کوشش ہے جہاں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بیکار کی جو میں بات کر رہا ہوں, میں اس ملک کا وہی شہری ہوں جو اسی بیکار بات میں کھویا رہتا ہے, اور جو اصلی سمجھنے کی بات ہے وہ اس کو بھول چکا ہے. وہ جو میں نے کہانی شروع میں پڑھ رہا تھا خزانے والی, اگر آپ یہ دیکھیں پیچھے تو یہاں ایک ٹریجر چیسٹ رکھا ہوا ہے, اور اس ٹریجر چیسٹ کے اندر کتابیں پڑی ہیں, جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کہانی صرف کہانی نہیں ہے, وہ دکھائی جا رہی ہے. آگے کچھ زیورات بھی لٹک رہے ہیں لیکن وہ باہر لٹک رہے ہیں. جو اصل خزانہ یہاں رکھا ہے وہ ان کتب کا ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے شہرزاد کا خزانہ. تو اصل خزانہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے, اور لیکن اگر آپ ہماری تعداد اشاعت ایک کتاب کی دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کچھ متضاد بات ہے. تو اب حقیقت کیا ہے یہ تھوڑی سی اور انویسٹیگیشن کرتے ہیں. یہ کچھ کتابیں یہاں پڑھی ہیں جس میں تحریر سیدہ ماہ زہرا حسین صاحبہ ہیں, اور یہ انوویشن فار پاورٹی ریڈکشن پروجیکٹ ہے, ان کی کتاب ہے. اس کے علاوہ یہ اور بھی کتاب, جیسے عروج کتاب ہے سیدہ بصارت کاظم صاحبہ کی, اور یہ کتاب جو ہے اٹس این ایشو آف دی الف سیو دا چلڈرن UK اور الف لیلا بک بس پروجیکٹ کی. تو جو بک بس پروجیکٹ ہے ہم اسی کے آس پاس فی الحال گھوم رہے ہیں, لیکن ایک اور چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ پڑی ہوئی ہے, وہ یہ ایک پوسٹر ہے, اور یہ پوسٹر دیکھنا میرے خیال سے ضروری ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے بچوں کے حقوق. یہ تھوڑا سا ہم پڑھے لیتے ہیں. بدنما ماحول سے شخصیت مجروح ہوتی ہے, بدنما ماحول سے شخصیت مجروح ہوتی ہے. بچوں کو پھلنے پھولنے کے لیے خوشگوار ماحول چاہیے. صحت کی بنیادی سہولیات نہ ملنے سے بچے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان کی صحت اور خوراک کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. بچوں کو گدھا گری اور بے راہ روی سے محفوظ کیا جائے. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے, اور خیال کیجیے لکھا ہے تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے, صرف اس بچے کا نہیں جو بلوچستان میں رہتا ہو یا فرنٹیئر میں رہتا ہو یا سندھ میں رہتا ہو یا پنجاب میں رہتا ہو, دنیا کے ہر بچے کا بنیادی حق ہے. New Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. فیس کرو, چھپاؤ, اس کا حل ڈھونڈو, بس نظر نہ آنے دو. ہمارا کام ہمیں ہمیشہ اسپاٹ لائٹ میں رکھتا ہے. جب ڈینڈرف فری نہ ہو تو کانفیڈنس بریک ہو سکتا ہے. جب ڈینڈرف کا سوال ہو تو جواب ہے بالکل کلیئر. میں یوز کرتی ہوں کلیئر. میرے لیے کلیئر مین. اس میں ہے کلینکلی پروون وائٹ آئیز ٹیکنالوجی جو مؤثر طریقے سے خشکی مٹائے اور دوبارہ آنے سے روکے. تو پھر طے ہوا, ہمارے لیے ایک ہی چوائس, کلیئر, نو ڈینڈرف. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. شہر سما میں آپ کو خوش آمدید. کراچی میں سینٹرل جیل میں قیدیوں کے فن پاروں کی نمائش.
قیدیوں کو جیل میں قالین اور دوسری دستکاریوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ انتظامیہ نے ہمیں نئی راستہ دکھا دیا جینے کا۔ جیل میں کچھ اور ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم آرٹس کے پروگرام میں اور آرٹس کے کلاس میں آئیں۔ اپنے شہر کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو پسند ہے؟ سڑکوں کی توڑ پھوڑ ہے، لاہور کی سڑکوں پہ گزرنا مشکل ہے، اسٹریٹ کرائمز نہیں ہونے چاہیے، کراچی کے ٹریفک اچھے نہیں لگتے۔ شہر شہر سما ہر پیر سے جمعے کی شام 7:30 پر۔ Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. بچوں کو لڑائی جھگڑوں اور قید خانوں سے الگ رکھا جائے۔ کھیل اور تفریح کے مواقع ان کی ضرورت اور حق ہیں۔ بچوں کو تشدد اور بدسلوکی سے بچایا جائے۔ انہیں اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو تمام بچوں کے حقوق اس پوسٹر میں رکھیں، اور میں ایک پوسٹر بند کیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ فینٹیسی ہے، یہ وہ حسرت ہے جو ابھی مجھ ایک عام پاکستانی کو نہیں دکھ رہا کہ ہمارے بچوں کو یہ مل سکتا ہے۔ لیکن پوسٹر بند بھی کیا جا سکتا ہے یہ کہہ کے نہیں مل سکتا، یا پوسٹر کو کھول کر جگہ جگہ لگایا بھی جا سکتا ہے تاکہ ابھی جو نا امیدی ہے وہ پر امید ہو جائے۔ یہ سب تو وہ جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا 1978 میں، اور کرنے والی ایک امریکن خاتون تھیں جو کہ یہاں رہائش پذیر تھیں اس وقت لاہور میں، مین مارکیٹ کے علاقے میں آس پاس۔ یہ ایک بس پروجیکٹ تھا۔ اس کو میں نے تقریباً آج سے 22 برس پہلے دیکھا تھا، جب یہ چھوٹی سی ایک بس ہوا کرتی تھی۔ اس بس میں بھی چلیں گے ہم تھوڑی دیر میں، لیکن تقریباً 80-81 میں ایک خاتون نے اس سے منسلک ہوئی، ٹیک اوور کیا، اس میں کام کیا، اور یہ وہی خاتون ہیں جن کی کتابیں یہاں لکھی ہوئی پڑھی ہیں۔ تو ان سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کو یوں برباد کرنے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو، آپ نے ٹائم نکالا۔ سعادت قاسمی صاحبہ، اگر میں اعتراض نہ ہو تو مائک پکڑ لیجیے۔ یہ جو آپ ہماری مستقبل کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے کھیلوں کودوں میں سے نام ہٹ گیا ہے، ہماری کوئی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیم نہیں بچی، تو کیا اس سب کی ذمہ دار آپ ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب تک کتاب بچے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو اس کو رنگین دنیا، خوبصورت دنیا، پرواز کرنے والی دنیا نہیں مل سکتی۔ اور الف لیلا کا مقصد ہی یہ ہے کہ بچے جو کہ بے حد خوبصورت ہوتے اور کتابیں جو بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان دونوں کا رشتہ قائم کیا جائے، اور وہ ہم کافی دنوں سے کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے خیال میں اچھی طرح سے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر ہم بڑے لوگوں کی کتابیں جو ہم جیسے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، اگر ایک بک سٹور میں آپ جائیں اور کوئی اردو کی چھپی ہوئی کتاب اٹھائیں، اس کی تعداد اشاعت تقریباً 400-500 ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کے ہمیشہ میرا دل کرتا رہا کہ 400-500 16 کروڑ کی آبادی میں کس قسم کا ایک گھناؤنا مذاق ہے۔ وہ جو ایپتھی کہوں میں اس کو، نہ جانے کون سا واحد لفظ اس پہ لگتا ہے، وہ کیا مذاق ہے، اور اس مذاق کو ہم کیسے تبدیل کریں کہ یہ 1-2 نسل تو ضائع ہو گئی جس کو پڑھنا نہیں آتا۔ صحیح، مطلب کیا کہتے ہیں، وہ لکھا پڑھا ہونا بات اسے ہم پڑھ سکتے نہیں ہیں، ہماری فطرت میں ہی نہیں۔ بالکل یہ جو کوشش ایک ہے، اور اس قسم کی اور جو کاوشیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو پڑھنے پہ دوبارہ مجبور کر سکتے ہیں؟ بالکل مجبور تو نہیں کر سکتے، اور مجبور کرنا بھی نہیں چاہیے،
کیونکہ جو خوبصورت چیز ہے اس کے لیے ویسے ہی جی میں امنگ ہونی چاہیے، وہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ امنگ کہاں سے ہے؟ وہ والدین گھر میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کتابیں پڑھیں، اسکولوں میں اساتذہ پڑھیں۔ میرے تو خیال میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر وہ بستوں کا بھاری بوجھ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کتابوں کی اور کہانیوں کی دنیا جگانی چاہیے، ایک جادو جاگتا ہے اس سے، اور بچے کی تعلیم ہمیشہ غیر مکمل رہتی ہے جب تک اس کو کتاب پڑھنے کی عادت نہ ہو۔ اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن میں ہمارا کتابوں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا گیا، اسی لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے نہیں دیکھتے۔ اگر میں کبھی جماعت میں جاتی ہوں، میرے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو وہ بچے دیکھتے ہیں کہ آج مسز کاظم کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کل دوسری ہے، پھر تیسری ہے، تو ان کو بھی ایک ان کا بھی رشتہ جڑتا ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بالکل آپ یہ کون سی کتاب پڑھی ہیں، پچھلے ہفتے تو آپ دوسری کتاب پڑھ رہی تھی۔ بچے تو ہر چیز دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو کتابوں کا آپ نے رشتہ بتایا، اس کا اثر بتایا، اگر ہم اس پڑھنے کے پروسیس کو لے کے چلتے رہیں تو ڈو یو ایکچولی فیل اور بلیو کہ ہم ان کے اندر وہ سوچ لے آئیں گے کہ یہ آئندہ اپنا مستقبل بہتر چن سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی جو چناؤ ہو رہے ہیں، جو ہم اپنی چوائسز کر رہے ہیں، وہ کوئی بہت عقل مند چوائسز نہیں۔ No, not at all. They are not informed choices. They are not choices which will sort of focus on problem solving. And I think that book reading gives you the depth, because with books, I mean, avenues are open for you, whether you want to read for fantasy and enjoyment or fun, entertainment. Absolutely. And then to actually critically analyze, because it's only a book reader who will read enough history and geography. Now history is like a dying subject. Nobody reads history anymore because we're always looking for the easy ways out, quick future. Absolutely. مطلب پرسوں کا انتظام کر لو، باقی چھوڑ۔ تو ہم لوگ سیکھ نہیں رہے نا، پیچھے سے نہیں سیکھ رہے، مطلب ہم ہر چیز اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ We cannot afford to do that anymore. آپ نے بات کی کہانیوں کی، اور آپ کا تعلق ہے چھوٹے بچوں سے۔ میں اکثر اسکولوں کالج میں جاتا ہوں اور ذرا بڑے بچوں سے جو کہ 14 15 17 ان سے بات کرتا ہوں، اور یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، تو میری ایک پریزنٹیشن ہے جس میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی خواب دیکھتا ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے ہاں جی، اور میں پوچھوں بھائی آپ کا خواب کیا ہے؟ تو خواب کسی کا یہ ہوتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں اپر مڈل یا مڈل کلاس، جن کے پاس ذریعہ معاش جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں پروجیکٹ مینیجر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں مطلب وہ جو چھوٹی چھوٹی سی ایسے خواب، کیا وہ خواب ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ خواب نہیں۔ اور میں اپنی اصلاح چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ تو خواب نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات کریں وہاں خواب، تو اصلی خواب جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی میری وضاحت کیجیے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ تو میری محدود نظر میں ہے، مطلب میں تو اپنے زاویے سے بات کر رہی ہوں، آپ کو انڈورسمنٹ چاہتا ہوں۔ جی، میں سمجھتی ہوں کہ خواب تو اڑان ہے، خواب تو آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے، کچھ the planes are different absolutely، اور خواب تو انسان دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہے، اور وہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں گے یا آسمان میں اڑیں گے، ستاروں سے باتیں کریں گے۔ یہ اڑان ہوتی ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ خواب ہوتے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے خواب کے اب میں یہ کر لوں یا مجھے یہ مل جائے، وہ خواب نہیں ہے، وہ شاید ہوس ہی ہوگی۔ ویری ویل سیڈ۔ اچھا، دوسرا میری ناقص رائے اور سمجھ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو سارے خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، زندگی کی تلخیوں سے گزرتے جاتے ہیں، یا جیسے جیسے ہم تعلیم یافتہ ہوتے جاتے ہیں، ہم وہ خواب دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ فلو کہاں ہے؟ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہو رہے ہوتے، ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو تعلیم ہے، جو علم ہے، وہ تو پھر آپ کے لیے جو دروازے کھولتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی جو تیسری آنکھ ہے نا وہ کھل جاتی ہے، آپ صرف ایک مینٹل لیول پہ نہیں، آپ ایک اسپریچول لیول پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر
کچھ وقت دنیا پہ ہمیں ملا ہے محدود ہے, سب کا محدود ہے, کوئی 100 سال کے لیے جیے گا اس کا بھی محدود ہے, کوئی کم. جی بالکل. تو اس محدود عرصے میں آپ کس طرح سے اپنا ایک سٹیمپ لگا کے جا سکتے ہیں, آپ ایک اپنا نقش چھوڑ سکتے ہیں. اور وہی جو پہلے والی بات تھی, تاریخ میں لوگوں نے چھوڑے تو ہیں, بالکل نقوش ہے. تو یہ جو آج کل کی دنیا ہم نے بنا لی ہے نا کہ یہ بس چھوٹی چھوٹی سوچ ہے, چھوٹے چھوٹے قدم ہیں, یہ مل جائے یا وہ مل جائے, اس سے زندگی بہتر, جلد بازی, تو اس سے تو بہتری نہیں آ رہی ہے. کس کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے؟ یہ آپ کی جو الف لیلا پروجیکٹ کی جو لائبریری جہاں میں بیٹھے ہوئے, دس از انفارمیشن سینٹر آپ کے لیے, دس از دا ریفرنس لائبریری. یہ ایک چوک کے اوپر ایک چوراہے پہ یہ بنی ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپ کو یہ جگہ دی. جی جی. اس وقت جو گورنر صاحب تھے جی جی, ان کے. اب یہاں جو میں کتابیں دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹے بچوں کی ایزی جو آپ کے پیچھے پڑھی ہے, وہاں انسائکلوپیڈیاز پڑھے ہیں, سائیکالوجی پڑھی ہے, ریلیجن. تو یہ کس لیول کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں جو یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ 5 سے 15 سال کی مدت تھی, اور پھر ان کے اساتذہ کے لیے بھی, کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اسکولس میں لائبریریز نہیں ہوتی, اور نزدیک کے جتنے اسکولس کے ساتھ ہم نے کام کیا, جو حکومت کے اسکولس ہیں, اساتذہ کو لیسن پلاننگ میں بہت مسئلے ہیں, وہی رٹایا سبق ہوتا ہے, بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذہن کھلے, اور اساتذہ کے اوپر بہت مطلب ہم تو ان کو مدعو کرتے ہیں کہ آئیے یہاں پہ آ کے کچھ چیزیں دیکھیں, جس سے آپ بچوں کے لیے جو بھی سبق ان کو آپ نے پڑھانا ہے اس کو آسان کر سکیں, رنگین بنا سکیں. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ اسکولوں میں لائبریریز نہیں ہوتی, یہ تاکہ آپ گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہے ہیں؟ جی, گورنمنٹ اسکولس میں تو بہت کم ہوتی ہیں, کچھ اسکولس ہیں جن میں ہوتی ہیں. اور الف لیلا کا بہت سالوں سے کام یہ بھی رہا ہے کہ حکومت کے اسکولوں میں جو بھی ہم کتابیں اگر اکٹھی کر سکتے تھے, یا کبھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جب ہم پروگرام کر رہے تھے, تو تھوڑی بہت اس میں اگر اسکول امپروومنٹ کا ہوتا تھا, تو ہماری سب سے پہلی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسکولوں میں بشک چھوٹی ہو لیکن لائبریری کا وہاں پہ شروعات کر دی جائے. تو ہم نے کافی حکومت کے اسکولوں میں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لائبریریز شروع کی. لیکن پرائیویٹ اسکول سے بھی بچے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ پرائیویٹ اسکول سے بھی بچے آ رہے ہیں یہاں پہ, اور یہ سب بچوں کے لیے پروجیکٹ ہے. یہ ضرور ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ اسکولس میں یہ فیسلٹیز نہیں موجود, تو اس لیے الف لیلا کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارا ایک ریگولر پروگرام ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولس کے ساتھ ہو. فنڈنگ کا پروسیس, آپ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی یہاں پڑھی ہیں, وہ جو خزانے والی گڑبڑ میرے ساتھ آپ نے کی, غلط کہانی مجھے دے دیا. میں تو نہ جانے کس خزانے کے پیچھے پڑا تھا. آپ نے اصل خزانہ ہے وہ میں نے آپ کی خیال ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ اصل خزانہ یہاں نہیں, اسلام آباد میں ہے. آخری بات میں پوچھ رہا ہوں, ہمارے یہاں کلچر میں یہ ہے کہ جو کتاب ویسے تو سلیبس کی کتاب ہوتی ہے, ناول اسٹوری کم ہی ہوتی ہے, لیکن جو بھی ہوتی ہے اگر بیکار ہو جائے تو ہم اس کو اٹھا کے ردی میں دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں لائبریریز کو کتابیں پہنچانے کا ٹرینڈ ہے بہت, مطلب 1000 میں سے 2 لوگ ملیں گے جو کہیں گے میں اپنی کتابیں لائبریری کو بھیج دی, وہ ردی میں اس کو 5 روپے کی تو بیچ دیتے ہیں, جا کے کسی اولڈ بک اسٹور کو ڈونیٹ نہیں کرتے, کسی لائبریری کو. وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. اینڈ I'm very happy to say that when Alif Laila had almost no money and it was just a problem to even put together a very meager salary packet, people were donating their books to Alif Laila. You have to create opportunities for people to even interact with them. And Alif Laila کی کوئی کہانی میرے خیال میں خوبصورت اسی لیے بنی کیونکہ یہ سب لوگوں کا پروجیکٹ ہے. بہت مرتبہ بہت شروع کی بات ہے, ایک دفعہ میں 80s میں جب ویڈیو کیمرہ بھی نیا نکلا تھا اور یہ ٹیلی ویژن اور وہ جو VCR تھا, تو میں اوپر بک پاس میں گئی اور وہاں پہ مجھے اوپر سے آواز آ رہی تھی, تو میں گئی, میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا نزدیک سے, اس کے شاید والد کہیں سعودی عربیہ سے آئے تھے اور اس کے لیے وہ VCR لے کے آئے تھے. تو اس نے یہاں پہ ایک الف لیلا میں بچوں کے لیے پرائیویٹ شو کی ہوئی تھی.
So the sharing aspect is also there. You just have to bring it out. یہاں پہ جو لائبریریز کے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ جی کتابیں مت بچوں کو دیں، پھاڑ دیں گے یا چوری کر لیں گے. ہمیں کبھی وہ مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے کچھ کتابیں واپس نہیں آتی لیکن وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. اور لائبریری جی بالکل، لیکن بہت سی ڈونیشنز آتی ہیں، لوگ تو اپنے پورے خزانے یہاں چھوڑ جاتے ہیں. بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے. and we wish you all the very best. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. بوند بوند میں ہے یقین. Kinley by the Coca-Cola Company. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے. اس تیز رفتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ خبر جاننے کی عادت ڈالیے. سما کا پروگرام پہلا صفحہ، اخبارات کی 6 سرخیاں. بالآخر بلوچستان کا بجٹ تینوں صوبوں کا ایک دن بنا لیا گیا ہے. تبصرے پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں. ایک طرف تو گورنر ہاؤس حکومت چلانے کی کوشش کر رہا ہے انصاف کے زور پہ. تجزیے. اسلام آباد سے کچھ مزید خبریں لے لیتے ہیں. جی خالد رشید. تو وقت میں ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ اے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف احتجاج کی تاریخ کا تعین نہ کر سکی. اور اہم واقعات. سوات کے طالبان آج سے امن بات چیت کا بائیکاٹ کریں گے. NFC ایوارڈ کی منصفانہ تقسیم سے مالی بحران ختم ہو جائے گا. سرحد حکومت کو امن معاہدے کرنے کا مکمل اختیار ہے. پاکستان کے بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھیے سما کا پروگرام پہلا صفحہ. پہلا صفحہ پیر سے ہفتے کی صبح 9:30 پر. You can run a TV for 6 hours on the amount of electricity that is saved by recycling 1 aluminum can. Global warming is not just a fact, it's a choice. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. دو باتیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو بصارت صاحبہ نے یہ فرمایا کہ اس ڈر سے کہ کتابیں ضائع ہو جائیں گی لوگ کتابیں دیتے ہی نہیں بچوں کو، یا یہ تو ایک انڈیکیٹو بات ہے. اگر اوور آل اس کا ہم انالیسس کریں تو ہم ہر وہ کام کرنے سے ہی رک جاتے ہیں جہاں کہیں 1% بھی چانس ہو کہ بھائی اس میں کام پورا نہیں ہوگا. چھوڑ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے جب کام کریں گے، وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سواری، وہ میدان وغیرہ میں جو چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے، تو اگر چوٹ لگ جائے تو کیا ہے، اس میں کیا ہوا، یوں بیکار بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. دوسری چیز جو مجھے یہاں بڑی قیمتی لگی اور جو میں نے کہانی میں بھی پڑھ رہا تھا، چودھری صاحب نے فرمایا کہ جو شانہ بشانہ پشت بپشت جو کہانیاں چلتی آئیں وہی ہمیں سمجھاتی ہیں، وہی وزڈم ہے جو کہتے ہیں نا کہ عمروں کی کا وزڈم جو پچھلوں نے سیکھا وہ آگوں کو سکھایا. جو آپ کو آتا ہے وہ اپنے چاہے برابر والے کو سکھا دو. اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایسا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اس کو دے دو. وہ جو بچی وہاں بیٹھی انگریزی میں کہانیاں ان بستی والی بچیوں کو پڑھا رہی ہے، کیونکہ شاید مجھے حقیقت نہیں پتہ، میرا انداز ہے کہ وہ جو بستی والی بچی ہے وہ شاید پرائیویٹ اسکول میں جا کے انگریزی نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے لیے آپ کو کوئی افلاطون پروفیسر نہیں چاہیے.
اس کے لیے تو وہ بچی جو اس سے ایک لفظ زیادہ جانتی ہے وہ اس کو سکھا سکتی ہے. تو وہ وقت جو بچی یہاں گزار رہی ہے اپنے سے ذرا کم نالج والی بچیوں کو, کیونکہ اس کے پاس ایک چیز ہے, اس کو انگریزی میں کہانی پڑھنی آتی ہے, وہ پڑھ کے اگلوں کو سنا رہے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں. اور جب لوگ انکہی سے سوال کرتے ہیں کہ میں یہ سارے عجیب عجیب کام کیوں کرتا پھرتا ہوں, میری یہی کوشش ہے. عدنان مقبول صاحب, عابد صاحب یہ کیمرے اٹھائے ہمارے ساتھ پھرتے رہتے ہیں. صرف یہی کوشش ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پیسہ بھی ہے جو ہم آپ کو دے دیں, ایک خیال بھی ہے, ایک خواہش بھی ہے, تو چلے خواہش ہی صحیح. اگر حسرتیں بڑھتی رہیں گی, خواہش بڑھتی رہے گی, تو ہم مل کے کبھی نہ کبھی کچھ کر لیں گے. تو یہ الف لیلا پروجیکٹ یہاں جو ہے, نہ جانے ایسا میں نے کراچی میں کبھی نہیں دیکھا. اسلام آباد کا مجھے اندازہ نہیں, ہم پیر کے روز وہاں جا رہے ہیں, وہاں بھی دیکھ لیں گے. لیکن میں آج سے کوئی 22 برس پہلے یہاں آیا تھا, یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی, اب ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے. تو اس چیز کو ایک نصیحت کی طرح لے لیجئے کہ کیا جا سکتا ہے تو چلیں کر کے دیکھتے ہیں. شاید کوئی تنظیم مجھے کل پرسوں فون کرے اور کہے کہ جی ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا ہے, بصارت صاحبہ سے ہماری بات کرا دیجئے, ہم حاضر ہیں, ہم کروا دیں گے, اور جو کچھ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کر دیں گے. یہ وقت آپ نے ہمارے ساتھ گزارا, ابھی ہم ختم نہیں کی بات, ابھی ان کی باقی پریمیسز کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. میں بھی اندر آؤں گا. کیوں نہیں, پھنس گئے. Night comes leaking out of the sky, stars come peeking, moon comes sneaking, silvery sly. یہ کیا ہے? Who is shaking, shivery, quaking? Who is afraid of the night? Not I. These are all strange things written here. Not to be issued. Children's kitten. Mom said we could keep him until we found his owners. How to cook cookie jar. یہ تو جنت ہے, اور یہ اٹس لائک پارٹی. لیکن یہ ہے کیا, نیچے چل کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں جگہ کچھ کم دکھ رہی ہے. نیچے چلتے ہیں. This is definitely not for someone my size. تو پھر یہ اگر میرے سائز کے لیے نہیں ہے تو یہ کس کے سائز کے لیے ہے؟ یہاں تو ایئر کنڈیشننگ بھی ہے. یہ تو ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے. یاسمین کے نئے کپڑے, لولی بکس, اسٹوری بکس, پکچر بکس. آہا, and here's a little bus. ہم بس چلائیں گے. ٹن 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 ٹن. بس کا ڈرائیور بھی ہے تو سو رہا ہے, کوئی بات نہیں, اس کو ہم سونے دیتے ہیں. یہ الف لیلا پروجیکٹ کی وہ بس ہے جو تقریباً آج سے 30 سال پہلے یہاں شروع کی گئی, ڈبل ڈیکر بس کے زمانے میں. جن لوگوں کو یاد نہ ہو, کبھی پاکستان میں ڈبل ڈیکر بسز چلتی تھیں, اور اس بس کو جس چوک پہ اوریجنلی رکھا گیا تھا, اور یہاں یہ بچوں کے کھیلنے اور پڑھنے کی جگہ تھی. اب یہ جو ہے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کی جگہ بن گئی ہے, اور یہ اوپر بچے دوڑ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکہ سن سکتے ہیں. اور جہاں ہم پہلے تھے وہ ان کی لائبریری ہے سب چھوٹے بڑے بچوں کے لیے. This is the sound of happy children. اور خوش بچے وہی ہوتے ہیں جو اس طرح کھیل سکیں, اور یہ کسی بڑے اسکول, امیر اسکول کی جگہ نہیں ہے. یہ غریب بستی کے بچے یہاں پہ آتے ہیں اور کھیلتے ہیں. یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی تتلی بھی یہاں پڑی ہے, اور تتلیاں بچوں کے لیے بہت خوبصورت چیز ہوتی ہیں. یہ بچوں کو خواب دکھاتی ہیں, ان کو اڑنا سکھاتی ہیں, رنگ دکھاتی ہیں. تتلیاں زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں. آئیے, ابھی بھی ہم یہیں الف لیلا میں گھوم رہے ہیں, اور الف لیلا تو داستان ہے. دیکھتے ہیں اور ہمیں یہاں کیا کیا خزانے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, ہم یہیں کہیں گھوم رہے ہیں. میں تب تک ذرا کھیل کود لوں. اپنا نام تو بتاتے جاؤ. فضا. چلیے پھر آپ سے ذرا ایک لمحے میں ملتے ہیں.
never done this. I have never done this. This is such fun. I'm going to write my name and I am going to write the date. What else can I do here? Hello, Mom. Pictures. Oops. You cannot steal crayons. No. You gotta put them back. Can I put the crayons here? Can I write my name here? Morning. Can I write you write your name here and I write my name here. Come on. That's your paper. No, I'm writing your paper. No, please. May I write my name on your paper? No? Okay, I'll write here. Is it cheating? Don't act like And that's my name for you. Ta-da! Being a kid and doing these little things में बड़ा मजा आता है, पसीने शसीने भी निकलते हैं. Pictures. Look at all this activity going on at this EDUCATION. Education for all. E for education for all, D for development, U for united, C for children, A for action week, T for teachers. It says if you can read this, thank a teacher. I for illiteracy, O for opportunity, N for non-discrimination, equality for all. Childhood is a time for learning about the essentials of the heavenly world, the earthly goodness, beauty and truth. खूबसूरती और सच्चाई, बड़ी बड़ी बातें सोचने, समझने और करने का ये वक्त है. ये अलिफ लैला का चैरिटी का एक प्रोजेक्ट है जो कि अलिफ लैला खुद फंड कर रहा है, और यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें भी पाई जाती हैं जो मुझ जैसे साइंसदानों को साइंसदान बनाती हैं. Let me write my name. FAISALQURESHIOFANKAHI. अनकही. लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और हम देखते हैं कि ये सब माजरा क्या है. ढाई ढाई चिक चिक ट्यू बटरफ्लाई. Oops, what's in there? टेलीफोन. कभी कभी ज़िंदगी में ये जो हम सुबह शाम की परेशानियों में रहते हैं ना, फ़ोन, कारोबार, ज़िंदगी, ये कभी कभी थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ देनी चाहिए. और वो जो ऊंची उड़ान, वो जो तितलियों के साथ उड़ना, ख्वाब देखना है, वो करना चाहिए. और ख्वाब देखने उड़ने का तरीका बचपन में हमें खूब आता है, बुढ़ापे में ना जाने कहाँ खो जाता है.